حضرت سیدنا امام زین العابدین جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور نور نظر ہے، حسینی سادات کا سلسلہ جو آگے بڑھا ہے وہ امام زین العابدین کے ذریعے آگے بڑھا ہے۔ امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں ہے، آپ کا نام علی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا، اپنے بچوں کے نام حضرت مولا علی کے نام پہ رکھا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کا نام علی رکھا، کسی کا نام علی اکبر رکھا، کسی کا نام علی اصغر رکھا، لیکن زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کا نام زین العابدین پڑ گیا تھا، اور اسی لقب سے آپ مشہور ہو گئے تھے۔ اتنی عبادت کرتے تھے، کربلا سے لوٹنے کے بعد میں 33 سال تک زندہ رہے، 33 سال تک روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز بھی وہ ہماری اور آپ کی طرح نماز نہیں تھی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، جب وضو کا وقت آتا تھا نا تو چہرے کے اندر رنگ بدل جاتا۔ کسی نے کہا امام سمجھ میں نہیں آتا کہ جب وضو بناتے ہیں تو آپ کیوں کانپنے کیوں لگ جاتے ہیں؟ بولے تمہیں پتا نہیں، جب میں وضو بناتا ہوں تو کس کے دربار میں جانے کی میں تیاری کرتا ہوں۔ آج دنیا کے 2 ٹکے کا اگر کوئی نیتا ہو، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تو کتنا اہتمام کر کے جاتے ہیں۔ احکم الاحکمین کی بارگاہ میں بندہ جائے تو اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں اس بارگاہ میں جانے کے لیے جب تیاری کرتا ہوں مجھ پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ہم حج کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ امام زین العابدین جب احرام باندھتے تھے تو لبیک آپ کی زبان سے نکلتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے حضور لبیک تو کہہ دو، کہتے تھے کہ اگر میں لبیک کہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہاں سے جواب نہ آ جائے، لا لبیک، تیرا لبیک ہم نے قبول نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا؟ جو اتنے نیک اور اتنے پارسا ہیں وہ اتنے خدا سے ڈرتے ہیں، اور جو سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہیں ان کو لگتا ہی نہیں کہ ہم کوئی گنہگار ہیں۔ وہ گناہوں کا ایسا بازار گرم کر کے رکھیں، رات میں گناہ، دن میں گناہ، صبح میں گناہ، شام میں گناہ، اور پھر بھی تقریر سننے کے بعد کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین نے ایک مرتبہ لبیک کہہ دیا پر بیٹھ کر کے تو ایسا خوف طاری ہوا کہ سواری سے نیچے آپ گر پڑے بے ہوش ہو کر کے۔ ان کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ نماز پڑھ رہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگ لگ گئی مکان میں، لوگوں نے چلانا شروع کر دیا حضور باہر آئیں باہر آئیں، آگ لگ گئی حضور باہر تشریف لائیں۔ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ جب سلام پھیل لیا، لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور آگ لگ گئی تھی، ہم نے کتنی مرتبہ آپ کو آواز دی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا مجھے پتا نہیں چلا، جب دنیا کی آگ لگی تھی تو میں کیسے اس کی طرف دھیان دیتا؟ میں تو اس آگ کو بجھانے میں لگا ہوا تھا جو جہنم کی آگ گناہوں کی وجہ سے بھڑکائی جا رہی ہے، تو مجھے دنیا کی آگ کا خیال کیسے آتا؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزر رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک قصائی ایک بکری کو ذبح کر رہا ہے۔ آپ کی حالت بدل گئی دیکھ کر کے، کہا حضور کیا ہو گیا آپ کو؟ قصائی سے جا کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب تم نے بکری کو ذبح کیا تو پہلے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ قصائی نے کہا کہ پانی پلا کے ذبح کیا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رو پڑے، رو کر کے کہا تم بکری کا بھی اتنا خیال رکھتے ہو، پانی پلا کے تم نے بکری کو ذبح کیا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں اہل بیت نبوت کو جب کاٹا گیا تو بغیر پانی پلائے ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر یہ حوصلہ تھا، انہوں نے کربلا میں جو کچھ دیکھا تھا اگر اپنی زبان سے بیان کرتے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ امام زین العابدین کے مراتب بڑے بلند ہے، بڑے مراتب بلند ہے۔ عالم یہ ہے 2 مرتبہ اپنا پورا مال رائے خدا میں لٹا دیا، اور ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ چندہ دیے تو رسید بنا کر کے چندہ دیں اور لوگوں سے اعلان کروائیں۔ امام زین العابدین دن میں چندہ نہیں دیتے تھے، رات میں لوگ جب سو جاتے تھے تو سامان پیسہ باندھ کر کے غریبوں کے گھروں میں بھیجا دیتے تھے۔ غریب کو بھی نہیں پتا رہتا تھا کہ مجھے پیسہ کس نے بھجوایا ہے۔ جس دن امام زین العابدین کا انتقال ہوا تب جا کے غریبوں کو پتا چلا ہمارے گھروں میں پیسہ بھیجنے والا کوئی اور نہیں تھا، امام حسین کا لاڈلا امام زین العابدین تھا۔ عزیزان مکرم، اللہ رب قدیر نے امام زین العابدین کو جو مراتب عطا فرمائے تھے نا وہ کتنے بلند مراتب۔ آج اگر کوئی ہم کو ایک غلط نظر سے دیکھ لینا ہم اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مروان نے کتنا ظلم کیا تھا، اہل بیت پر کتنا ظلم کیا تھا، جب مروان پر حکومت کا عتاب پڑا وہ بھاگتے ہوئے حضرت امام حسین کے گھر میں، حضرت امام زین العابدین کے گھر میں پناہ لے لیا۔ امام زین العابدین نے اس کی ضیافت کی، کھانا کھلایا، پناہ دی۔ وہ کہنے لگا آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں؟
وہ سوچنے لگا میں تو اتنا ظلم کیا ہوں ان لوگوں پر، لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ مروان نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام زین العابدین نے کہا ظالم میں تجھے اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں، تو نے کیا کیا ظلم کیا؟ کہا مجھ کو آپ پہچان کے بھی آپ نے میرے ساتھ میں اتنا اچھا سلوک کیا؟ امام زین العابدین نے کہا کہ جو تو نے کیا تھا وہ تیری فطرت تھی، اور جو میں نے کیا ہے یہ اہل بیت پاک کی فطرت ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے بہت برا بلا کہہ دیا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں جو تو نے کہا ہے اگر وہ صحیح ہے اللہ مجھے بخش دے، اور جو تو نے کہا ہے اگر غلط ہے تو اللہ تیری مغفرت فرما دے۔ اتنی نرمی دیکھی تو تڑپ گیا اور آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے کہنے لگا حضور میں ہی غلط ہوں، اللہ نے تو آپ کو بڑے کمالات سے مالا مال فرمایا ہے۔ عزیزان مکرم، امام زین العابدین کی ذات بھی بڑی بلند ذات ہے۔ آخر بیٹے کس کے ہیں آپ کو پتا ہے؟ سیدنا امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 1 سال تک رہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں غالباً 10 سال تک رہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 11 سال تک رہے۔ جنہوں نے امام حسن، امام حسین اور مولا علی کی صحبت پائی ہو، اس امام زین العابدین کے پاس کتنے انوار ہوں گے۔ میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے صرف ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، امام زین العابدین اپنے زمانے کے غوث اعظم تھے۔ ہر دور میں غوث اعظم ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کے بعد میں غوثیت کا تاج حضرت امام حسن کے سر پہ رکھا گیا، امام حسن کے بعد میں امام حسین کے سر پہ رکھا گیا۔ امام حسین جب کربلا میں شہید ہونے جا رہے تھے تو آپ نے غوثیت کا تاج اپنے بیٹے امام زین العابدین کے سر پر سجا دیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں امام حسین کے اس مقدس شہزادے کے اندر کتنے کمالات ہوں گے، کرامتیں بے شمار ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں کرامتیں دکھانے کا ٹائم نہیں تھا، وہ تو امتحان گاہ تھی، وہاں پہ تو امتحان دینا تھا۔ ورنہ عالم یہ ہے، یہی حرم شریف ہے، حجر اسود ہے، حجر اسود کے پاس میں ایک مرد اور عورت گئے اور حجر اسود سے ان کا ہاتھ چپک گیا۔ بہت کوشش کی کہ ہٹایا جائے لیکن کوئی ہٹا نہیں پایا۔ ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا، کسی نے امام زین العابدین کو جا کر کے بتا دیا۔ امام زین العابدین آئے، بسم اللہ پڑھا، ان دونوں کے ہاتھوں کو ہاتھ لگایا تو فوراً وہاں سے الگ ہو گئے۔ اللہ نے ایسے کمالات دیے۔ ابن حال کہتے ہیں جب میں گیا نا حج کے لیے، امام زین العابدین نے مجھ سے پوچھا کہ خزیمہ کا کیا حال ہے۔ یہ خزیمہ امام حسین کے خلاف جنگ کرنے کربلا میں آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ خزیمہ کا تو ابھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا اے اللہ تو خزیمہ کو جلا ڈال۔ آپ نے یہ جملے کہے، اب یہ کوفہ پہنچے ہیں منہال، تو دیکھا کہ مختار نے جب قاتلین حسین سے انتقام لینے کے لیے لوگوں کو مارنا شروع کیا تو خزیمہ کو پکڑ کے لایا گیا، اس کو قتل کیا اور قتل کر کے اس کو جلایا، جل کر کے راکھ ہو گیا۔ تو حضرت منہال نے کہا کہ سبحان اللہ۔ مختار کہنے لگا کیا بات ہے، تم نے سبحان اللہ کیوں کہا میں امام زین العابدین کی کرامت پر سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت امام زین العابدین نے دعا کی اللہ اس کو جلا دے، ادھر انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو یہ گھرانہ بڑا مقدس گھرانہ ہے۔ عزیزان مکرم، امام زین العابدین کے بڑے کمالات اور بڑے مراتب ہیں۔